بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کے پاس جوان بیٹی مائرہ مخلص میری ہم عمر اور ایک چھوٹا سا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی تھی۔ اس عورت نے اپنی محنت اور لوگوں کی طرف سے دیے گئے صدقہ و خیرات کے پیسوں کو جوڑ کر بیٹی کے لیے جہیز بنانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی یکدم جہیز خریدنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ مسلسل 5-6 سال کی محنت کے بعد اس نے بیٹی کے لیے تھوڑا سا زیور، فرنیچر اور کپڑے وغیرہ خرید لیے تھے۔ الیکٹرانکس کا سامان خریدنے کی بساط نہیں تھی، لہذا مناسب وقت دے کر اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تاریخ طے کی اور شادی سے چند دن پہلے 4 ڈاکوؤں نے ان کے گھر سے سب کچھ لوٹ لیا، بلکہ اس یتیم جوان بچی کی عزت بھی پامال کرنے کی کوشش کی، مگر لوگوں کے پہنچ جانے کی وجہ سے بھاگ گئے۔ جب یہ بات مائرہ مخلص کے ہونے والے سسرال کو پتہ چلی تو انہوں نے بنا جہیز کے لڑکی لینے سے انکار کر دیا، اور جب جہیز کی وجہ سے شادی نہ ہونے کا علم میرے والدین کو ہوا تو انہوں نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا ڈاکٹر بننے سے زیادہ مائرہ مخلص کا رخصت ہونا ضروری ہے، اور اپنا شہر والا گھر بیچ دیا۔ نہ صرف ہمارا شہر والا گھر بکا بلکہ میرے والدین کا خواب بھی بک گیا۔ گھر بیچ کر انہوں نے میرے لیے اور مائرہ مخلص کے لیے ایک جیسا جہیز خریدا، اور میرے والد صاحب نے اس یتیم بچی کو اپنی بیٹی مانتے ہوئے اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ یوں الحمدللہ نہ صرف مائرہ مخلص کا رشتہ ٹوٹنے سے بچ گیا بلکہ اتنے بڑے سانحے کے بعد بھی اس کی شادی مقررہ تاریخ پر ہو گئی۔ مجھے بہترین نمبروں کی وجہ سے کالج میں مفت داخلہ مل گیا تھا۔ میں نے محنت جاری رکھی۔ اب کی بار میرے پاس ڈاکٹر بننے کے لیے پیسہ نہیں تھا، مگر میرے والدین کے ساتھ ساتھ مائرہ مخلص اور اس کی ماں کی دعائیں ضرور شامل تھیں۔ الحمدللہ میں FSC میں پوزیشن ہولڈر رہی اور میرے اسکالرشپ پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، اور میں یونیورسٹی میں بھی اپنے کلاس میں سے ٹاپ 5 میں شامل رہی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں ڈاکٹر بن گئی۔ میرے والدین نے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر لگا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے رب ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے میڈیکل کی ڈگری بما گولڈ میڈل دلوا دی تھی۔ مگر افسوس، جس دن ڈگری اور گولڈ میڈل لے کر اپنے والدین کے ہمراہ واپس جا رہی تھی تو وہ دن میرے والدین کے لیے آخری دن ثابت ہوا۔ ٹریفک حادثے کے دوران میں تو بچ گئی مگر والدین چل بسے۔ میرے والد صاحب موقع پر فوت ہو گئے، جبکہ والدہ صاحبہ 2 دن بعد ہسپتال میں فوت ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے میری والدہ صاحبہ نے کہا تھا کہ بیٹی اپنی دہلیز سے کبھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا، اور اس کے بعد میری ماں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے انتقال کر گئی تھی۔ والدین کے سوگ سے میں آج بھی نہیں نکل پائی، مگر زندگی میں جینے کے لیے کئی بار مرنا پڑتا ہے۔ میں مایوسی والی زندگی جی رہی ہوں، مگر جتنا ہو سکتا ہے میں والدین کے نام پر مخلوق خدا پر خرچ کرتی ہوں۔ میں نے اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے ماموں کی اجازت سے اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کی اور پھر کینیڈا منتقل ہو گئی۔ آج میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، مگر میں روتی ہوں کہ میرے والدین وہ خوشیاں نہیں دیکھ پائے جن کا انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ آج ان کی تربیت کی وجہ سے میں پتہ نہیں کتنے والدین کا سہارا بن کر جی رہی ہوں، مگر میرے دل کا ملال نہیں جا رہا۔ چند ماہ پہلے
میری پڑوسی عورت کرسٹ جو کہ مذہباً عیسائی تھی اور ضعیف العمر ہو چکی تھی، اسی کی اولاد اسے اولڈ ہوم چھوڑنے کے لیے لے جا رہی تھی، جبکہ وہ اولاد کے پاس رہنے کے لیے منت سماجت کر رہی تھی، مگر اولاد نہ رکھنے پر باضد تھی۔ میں ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آئی تو مجھے دیکھ کر اس نے مجھ سے التجا کی۔ میں نے شوہر کی اجازت سے اس عورت کو اپنے پاس رکھ لیا۔ 1.5 ماہ بعد میری خدمت سے متاثر ہو کر اس عورت نے پوچھا کہ تم یہ سب میرے لیے کیوں کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ آپ کی خدمت کرنے کا حکم مجھے میرے اللہ تعالیٰ اور اسلام دیتا ہے۔ میرے والدین نے میری تربیت اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر کی ہے۔ میں آپ کے ساتھ جو تعاون کر رہی ہوں یہ آپ پر احسان نہیں، میرا فرض ہے۔ وہ عورت ہم میاں بیوی کے رویے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر چکی ہے۔ ہم صبح ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اسے اسلامک سینٹر چھوڑ آتے، واپسی پر اسے ساتھ لے آتے ہیں۔ الحمدللہ اب وہ نماز اور بنیادی تعلیمات سیکھ چکی ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی معاف کر دیا اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کا حقیقی چہرہ دکھا کر بتائیں گی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وہ آج بھی ہمارے ساتھ مقیم ہیں اور ہم لوگ آج بھی ان کی خدمت کر کے نیکیاں اور دعائیں سمیٹ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔